اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس کوئی معجزہ، کوئی آیت لے کر نہیں آتے، قالو تو یہ کہتے ہیں لو لجتبیتہا کہ آپ نے اپنی پسند سے یہ آیت کیوں نہ پیش کی، آپ نے اپنی پسند سے یہ معجزہ کیوں نہ پیش کیا۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے انما اتبع ما یوحی الی من ربی، بے شک میں تو اتباع کرنے والا ہوں اس کی جو وحی کیا جاتا ہے میری طرف، میرے رب کی طرف سے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ قرآن کریم، یہ وحی، یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرتوں کا مجموعہ ہے۔ بصیرت کہا جاتا ہے دل کی آنکھیں، بصیرت جو ہے وہ دل کی آنکھوں کو کہا جاتا ہے، دل کی روشنی کو کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ قرآن کریم، یہ وحی کی تعلیمات تمہارے رب کی طرف سے بصیرتوں کا مجموعہ ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہدایت اور رحمت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں یا اس پر جو ایمان لائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں مشرکین کی ضد اور بیجا مطالبات کا ذکر ہے کہ وہ جب کوئی آیت پیش کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی معجزہ لے کر آتے تو وہ کہتے کہ نہیں، فلاں طرح کی آیت ہونی چاہیے اور اس کا فلاں مطلب ہونا چاہیے، یا فلاں معجزہ آپ لے کر آئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا کہ میں تو نہ اپنی طرف سے کوئی آیت بناتا ہوں، نہ میں اپنی طرف سے کوئی معجزات پیش کرتا ہوں، مجھے تو اللہ تبارک و تعالی جو وحی عطا فرماتا ہے، جس طرح کرنے کا حکم دیتا ہے، میں تو وہ کرنے والا ہوں، باقی تو سب کچھ اللہ رب العزت ہی کی قدرت ہے، اللہ ہی کی نشانیاں ہیں۔ لیکن اس قرآن کریم کو بھی اگر تم دیکھو تو یہ قرآن کریم بے شمار معجزات کا مجموعہ ہے، اس میں بصیرتوں کا سامان ہے، اس میں تمہیں صرف ظاہری نہیں بلکہ دل کی آنکھیں اس کے ذریعے سے تمہیں حاصل ہوں گی، اور تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ یقینی طور پر کوئی ذات ہے جو ہماری رہنمائی کر رہی ہے، تو میں تو اسی کا پابند ہوں۔ اور جو لوگ اس قرآن کریم کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یہ قرآن کریم ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور اسی کی ہدایت اور اسی کی رحمت کی روشنی میں وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن کریم پڑھا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، لہٰذا اسے خوب کان لگا کر سنو۔ فَاسْتَمِعُوا، سمع ویسے مطلب ہوتا ہے سننا، لیکن یہ استمعوا اس کا روٹ ورڈ اور اس طرح سے صیغہ اور استعمال کیا تو اس اعتبار سے اس کا مطلب یہ کہ تم سراپا کان بن جاؤ، تمہاری پوری باڈی کان بن جائے اور اس طرح سے تم سنو۔ صرف کانوں سے نہیں کہ کام کرتے چلے جا رہے ہو، فلاں کر رہے ہو، فلاں کر رہے ہو، اگرچہ جائز ہے اگر توجہ رہے، لیکن فرمایا کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تم خوب کان لگا کر توجہ سے قرآن کو سنو۔ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم ہو۔ یہ قرآن کریم کا ادب بھی بتایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، مکمل سکون، مکمل فائدہ، مکمل برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن کریم چاہے تھوڑا سا سنو لیکن توجہ سے سنو، دھیان سے سنو، دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کر سنو، اس نیت سے سنو کہ اللہ کا کلام ہے، اس نیت سے سنو کہ میرے لیے ہے، اس نیت سے سنو کہ اس میں میری کامیابی ہے، اس نیت سے سنو کہ جو سنوں گا اس پر عمل کروں گا، جس چیز سے روکا جائے گا اس سے رکوں گا، اس نیت سے سنو کہ اس کو آگے پھیلانا ہے، اس نیت سے سنو تمام کلاموں کا سردار یہ کلام ہے، اس نیت سے سنو کہ یہ قیامت تک کے لیے چلے گا، ایسا معجزہ ہے
کہ اس کا متبادل کوئی ہو نہیں سکتا، یہ میرے رب کی صفت ہے، میرے رب کی صفت ہے، میرے رب سے جدا نہیں ہو سکتی۔ میرے رب نے اس کا تلفظ کیا، اس کی تلاوت کی، اس کو فرشتے کو دیا، فرشتے نے حضور کو سنایا، حضور نے خود پڑھا، صحابہ کرام نے سنا، جیسا سنا ویسا لکھا، اور آج ہمارے پاس اسی طریقے سے قرآن کریم موجود ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلاوت فرمایا تھا۔ تب جا کر انسان کو وہ برکتیں، وہ رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور دوسرا، اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بہت بڑے بڑے مفسر ہیں۔ تمام صحابہ کرام میں قرآن کریم کے سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہلاتے ہیں، اور ان کے بعد جن مفسر کا مرتبہ ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نماز کے بارے میں ہے۔ کیا مطلب؟ جب جماعت سے نماز ادا کر رہے ہو تو اس وقت میں تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ تم دو کام کرو۔ نمبر ایک، توجہ سے اور غور سے سنو، اور نمبر دو، خاموش بھی رہو۔ اب یہاں پر مرد حضرات کے لیے ایک مسئلہ کہ جو جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں، اور اگر حرمین شریفین اللہ ہمیں لے جائے تو عورتیں بھی اگر جماعت سے نماز ادا کرتی ہیں، یا یہاں کہیں ایسا کوئی موقع آ جائے کہ جمعہ کی نماز کے لیے کہیں پردے کے ساتھ چلے گئے یا عید کی نماز، تو جب تلاوت کی جائے تو دو کام کیے جاتے ہیں، خاموش بھی رہا جاتا ہے اور توجہ سے سنا بھی جاتا ہے۔ چونکہ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز میں امام تلاوت آہستہ کرتا ہے، تو لہذا اس میں ایک چیز پر عمل پھر بھی ہوگا کہ خاموش رہا جائے گا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے جو بھی جماعت سے ادا کرے، جب قرآن پڑھا جائے، وہ سورۃ فاتحہ ہو یا ایڈیشنل سورت ہو، تو وہاں پر مقتدی کو، پیچھے پڑھنے والے کو خاموش رہنا واجب اور ضروری ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے حوالے سے ہے۔ تب ہی اور باقی لوگوں کے لیے کہ ادب بیان کیا ہے کہ جب لوگ مشغول ہوں ایسے موقع پر تلاوت نہ کی جائے۔ لوگ ویسے ہی تلاوت لگا دیتے ہیں اور پھر اپنے کاموں کے اندر مشغول رہتے ہیں، کوئی سن رہا ہے، کوئی نہیں سن رہا، کوئی نماز پڑھ رہا ہے اونچی آواز سے تلاوت کرتے ہیں، یا کوئی سو رہا ہے تو اونچی آواز سے تلاوت کرتے ہیں، تو ایسا نہیں۔ اس لیے اس بات کا مکمل طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور فرمایا کہ اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب کا ذکر کرو، فی نفسی کا اپنے دل میں، تضرعاً خوب عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً اور خوب خوف کے جذبات کے ساتھ، ودون الجہر من القول اور اپنی آوازوں کو بہت زیادہ بلند نہ کرو، بالغدو والآصال صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، ولا تکم من الغافلین اور تم غفلت میں نہ پڑو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر غفلت میں پڑ جاؤ گے، ولا تکن اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر مطلقاً آگے ذکر جو ہے اس کے آداب بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس دنیا میں اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے موجود ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی سی ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی سی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ ذاکرین کے لیے ہے، وہ اس سے ہنستے مسکراتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو کہا جاتا ہے۔ نماز کے بارے میں فرمایا، اقیم الصلاۃ لذکری، میری نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ قرآن کریم کو ذکر کہا گیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ مسنون دعائیں جو ہیں، موقع محل کی دعائیں، چاہے وہ اٹھنے کی ہے، وہ سونے کی ہے، وہ بیت الخلاء آنے جانے کی ہے، وہ کھانے کی ہے، کپڑے پہننے کی ہے، مسجد میں داخل ہونے کی ہے، سب یہ دعائیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کہلاتی ہیں، لہذا ذکر کرنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ اس کے اندر اعتدال ہو، بہت زیادہ چلا کر اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اور حضور علیہ السلام نے اس طرح سے دیکھا کہ جو لوگ چلا چلا کر ذکر کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ کیا کر رہے ہو، اپنی جانوں پر رحم کرو، کیا ایسی ذات کو سنا رہے ہو جو نعوذ باللہ بہری ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، اعتدال کے ساتھ کرنا چاہتا ہے کوئی تو اعتدال کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ، درمیانی آواز کے ساتھ۔ کیسی درمیانی آواز؟ حدیث میں آیا کہ نماز پڑھنے والا
جو ہے وہ پریشانی کے اندر مبتلا نہ ہو جائے اور سونے والا اٹھ نہ جائے، اتنی سی اونچی آواز کے ساتھ تم پڑھ سکتے ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر طرح سے سننے والی ہے، اور فرمایا کہ اگر تم ذکر نہیں کرو گے صبح و شام تو اس لیے کہ بہترین یہ اوقات ہیں، دن کے دونوں حصوں کے اندر کر لیا جائے، باقی جس وقت چاہے انسان ذکر کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر نہیں کرو گے تو تم غافلوں میں سے ہو جاؤ گے، غفلت میں پڑے ہوئے ہو جاؤ گے۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس ہیں، یعنی کہ فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کبھی تکبر نہیں کرتے، یعنی کبھی اس سے آنکھیں نہیں چراتے، کبھی اس کو ترک نہیں کرتے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں یہ کبھی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ ہے، اور اس کو جو کوئی سن لے یا جو کوئی اس کی تلاوت کرے اس کے لیے سجدہ کرنا واجب ہے، اور البتہ جو صرف اس کا ترجمہ پڑھ لے اس کے لیے بھی بہرحال فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ بہتر بلکہ ضروری یہی ہے کہ وہ بھی سجدہ کر لے۔ خالی دیکھنے سے جو ہے اگر تلفظ نہ کیا جائے، دیکھنے سے اس میں جو ہے وہ سجدہ لازم نہیں ہوتا۔ باقی یہ ہے کہ سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، اس میں نہ تو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں کانوں تک، بس بیٹھے ہیں تو بیٹھے، کھڑے ہیں تو کھڑے، اللہ اکبر کہیں اور سجدے میں چلے جائیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنا مرتبہ چاہیں سبحان ربی الاعلیٰ وہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد بس اٹھ جائیں۔ بس نہ سلام پھیرنے کی ضرورت، نہ تشہد پڑھنے کی ضرورت، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں ایک حدیث میں آتا ہے چاہے تو آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں اور چاہے آپ دعائے معصورہ پڑھ لیں۔ دعائے معصورہ یہ ہے کہ سجدے میں جائیں اور اس کے بعد پڑھیں سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، یعنی کیا مطلب کہ سجدہ کیا میرے اس چہرے نے کہ جس چہرے کو اللہ کی ذات نے پیدا کیا، پھر اس چہرے میں جو ہے وہ کان بنا دیے، آنکھیں بنا دی، کس نے؟ اللہ نے اپنی قدرت سے۔ تو یہ ایک مسنون ہے، مستحب ہے، پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ سبحان ربی الاعلیٰ صرف پڑھیں تو یہ بھی کافی ہے۔ تو اس کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب ابن آدم کوئی ایسی آیت پڑھتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کہتا ہے ہائے بربادی، ہائے میری بربادی۔ ابن آدم کو حکم سجدہ ہوا اور اس نے آیت پڑھی اور پھر سجدہ کیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا، مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے سجدہ نہ کیا، میں دوزخ کا مستحق بن گیا۔ تو اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ اللہ کی ذات نے ہمیں سورۃ الاعراف خیر و عافیت سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ جل شانہ آئندہ بھی بقیہ قرآن اسی عافیت کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔